أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. ناظرین محترم، آپ حضرات کی خدمت عالی مرتبت میں نذرانہ سلام عرض کرتا. بعد السلام آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل جو ویڈیو آپ تک پہنچایا گیا جس میں عزاداری کے متعلق چند اہم مقامات پر روشنی ڈالی گئی اور یہ کوشش کی گئی کہ آپ حضرات کی سماعت عالیہ کے حوالے اہمیت عزاداری اور مقصد تحریک امام مظلوم کربلا کے چند نکات آپ تک پہنچائے جائیں. تو ناظرین محترم، ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ کہ اپنے نوجوانوں تک مقصد عزاداری، مقصد سرکار سید الشہداء اور مقصد قربانی امام مظلوم کربلا کو پیش کیا جائے کہ کیا ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پھر سے عرض کرتا ہوں کہ عزاداری ہمارے عقیدے کی پہچان ہے، عزاداری ہماری شان ہے، عزاداری جذبات کا نام نہیں ہے، عزاداری رسم و رواج کا نام نہیں ہے. جس حدیث شریف کو میں نے اپنا عنوان سخن قرار دیا، ارشاد سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے: ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات والی کشتی. یعنی نام حسین ایک ایسا عظیم ترین اور معتبر ترین اثر ہے کہ اگر انسان اس کو اپنے دل میں، اپنے اذہان میں برقرار رکھے اور قائم و دائم رکھے تو انشاءاللہ وہ اس کامیابی اور کامرانی تک پہنچ سکتا ہے کہ جس کامیابی اور کامرانی تک خداوند کریم نے ہم سب کو پہنچانے کا وعدہ کیا ہے. عزیزان محترم، اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ امام مظلوم کربلا نے جو میدان کربلا میں قربانی دی وہ کس لیے دی. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام نے دنیاوی اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے قیام یزید لعنتی کے خلاف نہیں کیا، امام نے حکومت کو حاصل کرنے کے لیے قیام نہیں کیا، امام نے لوگوں پر مسلط ہونے کے لیے قیام نہیں کیا، بلکہ امام نے ہمارے درمیان اصلاح کرنے کے لیے، اپنے نانا رسول اللہ کی امت کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے امام نے قیام کیا. وہ کام جو یزید انجام دے رہا تھا کہ جو شریعت، جو اسلام، جو حکومت خداوندی کے خلاف تھا، اس کے خلاف امام نے قیام کیا کہ یہ عمل ہم کائنات میں آنے نہیں دیں گے. تو اب اگر ہم عزاداری سرکار سید الشہداء کو انجام دے رہے ہیں تو ہمارا بھی فریضہ یہ ہے کہ ان عزاداریوں میں کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے کہ جو احکام خداوندی اور احکام شریعت اور احکام اسلام اور احکام سرکار محمد مصطفیٰ کے خلاف ہو. ہمیں ان کاموں سے پرہیز کرنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کم سے کم ہم اپنی عزاداریوں میں ریاکاری کو دور رکھیں. ہماری زبان پر یہ جو جملات آتے ہیں، یہ جو کلمات آ جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی مجلس اچھی ہوئی، ہمارے یہاں کے نوحہ خان نے نوحہ اچھا پڑھا، ہمارے یہاں انجمن نے نوحہ خانی اور سینہ زنی اچھی کی، ہمارے یہاں تبرک. عزیزان محترم، یہ مجلسوں کے درمیان سے ہمارا اور تمہارا ہٹانا یہ ہمارا فرض ہے. مجلسیں صرف اور صرف نام حسین کے لیے ہوتی ہے. یہ فرش عزا جو بچھائی جاتی ہے وہ نام حسین پہ بچھائی جاتی ہے. یہ فرش عزا کائنات سے غرور و تکبر کو ختم کرنے کے لیے بچھائی جاتی ہے.
یہ فرش عزا اتحاد کا پیغام کائنات میں پہنچانے کے لیے بچھائی جاتی ہے. یہ فرش عزا اختلاف نہیں پھیلاتی، یہ فرش عزا پرچم اتحاد بلند کرتی ہے. اب ذرا ہمارے لیے فکر کرنے کا مقام ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو فرش عزا، جو بانی فرش عزا ہیں، جو بانی عزاداری امام مظلوم کربلا ہیں، انہوں نے کس طریقے سے عزاداری کو کائنات میں پہنچایا، کس طریقے سے امام مظلوم کربلا کی عزاداری کو انجام دیا. غور و فکر کرنے کا مقام ہے. ہم جانتے ہیں اذان محترم کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا پہلی عزادار امام مظلوم کربلا ہے. یہ پہلی ذات ہیں کہ جنہوں نے ماتم امام مظلوم کربلا کیا ہے، جنہوں نے امام مظلوم کربلا پر علل اعلان گریہ وزاری کی ہے، مجلس حسین کو برپا کیا ہے. کربلا میں امام حسین کے جسم مبارک کے قریب آ کر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے جد امجد رسول اللہ، آسمان کے ملائکہ آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، جبکہ آپ کا بیٹا حسین خون میں لت پت ریت اور مٹی پر پڑا ہوا ہے، جبکہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ظالموں نے انہیں کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر چھوڑ دیا ہے. یہ فرمان جناب زینب، یا اللہ ہماری یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جناب زینب کا یہ جملہ کہنا کہ اے میرے پروردگار ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اس کا مطلب یہ کہ جب بھی ہم کوئی کام انجام دیں تو اس دعا کو ہم اپنا فریضہ بنا لیں کہ ہم بھی جب کوئی کام انجام دیں، کسی طریقے کا بھی کوئی کام انجام دیں، تو اس کے لیے آخر میں یہ دعا ضرور کریں، پروردگارہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس طرح عزاداری کی تہذیب کی بنیاد ڈالی، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بنی امیہ کی ایک عظیم سازش کو یہی ناکام بنا دیا. عزاداری یعنی فرش عزا کو بچھا کر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بنی امیہ کی عظیم سازش کو یہیں پر ناکام کر دیا. سازش کیا تھی؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ بنی ہاشم کو دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا جائے کہ بنی ہاشم خدا سے دور ہیں، بنی ہاشم اسلام و شریعت سے دور ہیں، بنی ہاشم نمازوں سے دور ہیں، بنی ہاشم عبادات سے دور ہیں. تو عزیزان محترم جناب زینب نے فرش عزا بچھا کر سب سے پہلے حمد خداوندی کو انجام دیا، درود و سلام محمد و آل محمد پر بھیجا. اس کے بعد ایک بڑا ہی قریب اور بڑا ہی معتبر خطبہ ہے شہزادی کونین کا، جو شہزادی نے دربار شام میں دیا ہے. انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس خطبے پر آپ سے گفتگو کی جائے گی، روبرو ہونے کی کوشش کروں گا. تو عزیزان محترم شہزادی نے جو خطبہ دیا ہے اس میں یہ پیغام کائنات کو پہنچایا کہ اپنی کوئی بھی بزم میں بیٹھو، سب سے پہلے حمد خداوندی بجا لاؤ، اور حمد خداوندی کے بعد درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے، یہ ہمارے تمام تر مجالسوں کا طریقہ ہونا چاہیے. عزیزان محترم زیادہ سے زیادہ ان عزاداریوں میں شرکت کریں. جب کسی معصوم سے سوال کیا گیا، یہ موضوع ہے کہ معصومین نے عزاداری کس طریقے سے انجام دی، معصومین سے جب سوال کیا گیا کہ یہ بتائیں کہ عزاداری کو کس طریقے سے انجام دیا جائے، تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ میرے جد امجد کے مصائب کو یاد کر کے گریہ کرو، ان کے لیے فرش عزا بچھاؤ، ان کے لیے مصائب پڑھو، مصائب سنو، گریہ کرو. جتنا گریہ کرو گے ہمارے جد امجد امام مظلوم کربلا پر، شہید کربلا پر، اتنا تم کو ثواب ملے گا. میں نے جو کل حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ جس میں ارشاد ہوا من ابکا و تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو روئے یا رلائے امام مظلوم کربلا کے مصائب کو یاد کر کے یا سن کے، تو اس کے اوپر جنت واجب ہے. تو عزیزان محترم ہمیں حقیقی جو معنی ہے فرش عزا اور حقیقی جو معنی ہے عزاداری کے، اس طریقے سے اس عزاداری کو انجام دینا چاہیے. ہمیں فرش عزا دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں بچھانا ہے عزیزان محترم. یہ بہت اہم ترین پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہیں پر اپنی بات کو میں تمام کر دوں گا. ہمیں
خوشنودی دنیا کے لیے مجلسیں برپا نہیں کرنی ہے، ہمیں آنے والوں کی خوشنودی کا خیال نہیں رکھنا ہے، ہمیں اس فرش عزا کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی کے لیے بچھانا ہے، ہمیں اس فرش عزا کو مرضی پروردگار کے حصول کے لیے بچھانا ہے، ہمیں اس فرش عزا کو عزائے امام مظلوم کربلا کو ایک صحیح طریقے سے منانے کے لیے بچھانا ہے، ہمیں اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے نہیں بچھانا ہے۔ عزیزان محترم، اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ عزادار ہیں تو عزاداری ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا عزیزان محترم آپ کی خدمت میں، تو ہم اس عزاداری کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں، ہماری پہچان یہ عزاداری ہے، ہماری پہچان ہمارا لباس نہیں ہے، ہماری پہچان ہماری شکل و صورت نہیں ہے، ہماری پہچان یہ عزاداری ہے۔ اور ایک جملہ کہہ کر کے میں آگے بڑھوں، ہماری پہچان یہ عزادار حسینیت ہے، ہم عزادار حسینی ہیں، یہ ہماری پہچان ہے، اور حسینی کردار کو اپنے اندر سما لینا یہ ہماری پہچان ہے۔ ہم اس پوری کائنات میں نام حسین سے پہچانے جاتے ہیں، تو ہمیں اپنا ایسا کردار پیش کرنا چاہیے، ہمیں ایسا کردار لوگوں کے درمیان چھوڑنا چاہیے کہ جب بھی کوئی ہمیں آتا ہوا دیکھے تو یہ نہ کہے کہ کوئی شیعہ آ رہا ہے، یہ نہ کہے کہ کوئی یہ نام لے کر کے ہمارا آواز دے ہمیں کہ یہ فلاں شخص آ رہا ہے، بلکہ ہمارے کردار کو، ہماری رفتار کو دیکھ کر کے کہے کہ یہ سچا حسین کا چاہنے والا آ رہا ہے، یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ تو ہمیں اس ہدایت کو حاصل کرنا ہے کہ جو امام مظلوم کربلا کائنات میں جس ہدایت کو بھیجنا چاہتے ہیں، جس ہدایت کو امام کائنات میں پہنچانا چاہتے ہیں، عزیزان محترم ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور آخر میں جو آپ کی خدمت میں پیغام پہنچاتے ہوئے اپنی گفتگو کو تمام کرنا ہے کہ روز عاشورہ اور گریہ و بکا اس کی اہمیت کیا ہے؟ امام مظلوم کربلا پہ گریہ کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ میں نے کل ایک حدیث سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کی خدمت عالی مرتبت میں پیش کی تھی، اسی سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے گریہ و بکا کی اہمیت کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام 40 سال خون کے آنسو روتے رہے۔ اللہ اکبر، ان مصائب کو یاد کر کے ہمارا اور آپ کا چوتھا امام 40 سال خون کے آنسو روتا رہا۔ محبت حسینی کے آسمان سے گریہ و بکا کی بارش اس طریقے سے ہوتی ہے کہ پوری کائنات غم حسین میں بھر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں ذرا سا غور و فکر کرنی چاہیے۔ یہ جو ایام عزا چل رہے ہیں، یہ تصور مت کریں کہ صرف ہم گریہ کر رہے ہیں، بلکہ مصیبت حسین کو یاد کر کے چرند و پرند گریہ کر رہے ہیں۔ یہ ہواؤں میں غم حسین پھیلا ہوا ہے، دریاؤں کی روانی میں غم حسین پھیلا ہوا ہے، ملائکہ عرش پر امام مظلوم کربلا کو یاد کر کے گریہ کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی ان کے ساتھ مل کے گریہ کرنا چاہیے۔ کربلا کے واقعات کا اجتماع اگرچہ بے اختیار اشکوں کو آنکھوں سے جاری کرتا ہے، لیکن جس چیز نے گریے کے تفکر کو تاریخ میں جاری و ساری رکھا ہے وہ فقہ عاشورہ ہے۔ عاشورہ کی منزلت، عاشورہ کو سمجھنا، کیا ہوا عاشورہ میں؟ آپ تصور کریں، ایک دن میں 72 جنازے امام مظلوم کربلا نے اٹھائے۔ کیا یہ بات کائنات میں زندگی بھر گریہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک جان، 56 یا 57 سال کا سن، 72 جنازے، جس میں کڑی الجوان کا جنازہ بھی ہے، جس میں قاسم کا جنازہ بھی ہے، جس میں اصحاب و انصار کے جنازے بھی ہیں۔ امام نے یہ ساری قربانیاں کس لیے پیش کی ہیں؟ ہماری سلامتی کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، ہم کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے امام نے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے حسین علیہ السلام پر گریہ و بکا کو فقہی منزلت عطا کی ہے۔ فقہی منزلت ائمہ معصومین علیہ السلام نے، بس میں نے اپنی بات کو تمام کر دیا، فقہی منزلت عطا کی ہے اور اس کو مستحبات مؤکدہ میں شمار کیا ہے۔ دلسوز اور سانس روکنے والے مصائب بھی عاشور کے سامنے اپنا رنگ کھو دیتے ہیں اور وادی نسیان میں دفن ہو جاتے ہیں۔ عاشورہ کا سائبان تمام غموں کی وسعتوں کے برابر ہے۔
جو بھی غم انسان پر، جو بھی غم کائنات میں، جو بھی غم انسان پر وارد ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے غم عاشورہ کے غم کے سامنے کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے عاشورہ کے غم کے سامنے۔ عاشورہ کے غم پر جتنا آنسو بہائیں وہ کم ہوگا۔ عزیزان محترم، در حقیقت عاشورہ کے مصائب کو دہرانے کے لیے ایک نئی دستاویز فراہم کرتا ہے۔ ایک نئی دستاویز ہونی چاہیے عاشورہ کے مصائب کو کائنات میں پیش کرنے کے لیے۔ عزیزان محترم، پوری توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں۔ عاشورہ میں امام مظلوم کربلا کے مصائب کو یاد کر کے، اللہ اکبر، امام مظلوم کربلا کو یاد کر کے، یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ عاشورہ کے دن، میں جس منزل پر آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا اور اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں، عاشورہ کے دن خرید و فروخت سے پرہیز کریں، بازاروں میں جانے سے پرہیز کریں، صرف اور صرف عبادت خدا بندی اور غم حسین میں اپنے آپ کو اس طریقے سے سجا کے رکھیں کہ آپ کے ہر کردار سے، ہمارے ہر فعل سے صرف اور صرف خدا کی عبادت اور غم حسین کا اظہار ہو۔ بس عزیزان محترم، اپنی گفتگو کو میں نے تمام کیا۔ جیسا عمل عاشورہ میں انجام دینا چاہیے، بس ویسا ہی عمل 40 امام مظلوم کربلا میں ہمیں انجام دینا چاہیے۔ 40 میں زیارت عاشورہ کی تلاوت کرنی چاہیے، زیارت 40 کی تلاوت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو ویسا حسینی بنانا چاہیے کہ جیسا حسینی بنانا ہمارے مولا حسین علیہ السلام ہم کو چاہتے تھے۔ عزیزان محترم، اپنی طرف سے، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے، گزشتگان کی طرف سے روز 40 زیارت 40 بجا لائے اور دل میں یہ تمنا کریں کہ پروردگارا ہمیں بھی روز 40 امام مظلوم کربلا کے روز مبارک کی زیارت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔